یہ شب بارات شعبان المعظم کی 15ویں شب کا نام ہے اور اس رات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار شعبان کی 15ویں رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا۔ میں نے تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ تم پر کوئی ظلم کریں گے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارے میرے تھے، میں یہ سمجھے کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج شعبان کے 15ویں رات ہے، اس رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلے بنو قلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں پر جسم پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن 6 آدمی ایسے ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ان 6 آدمیوں کا تذکرہ شعب الایمان کی ایک روایت کے اندر ہے۔ نمبر 1، مشرک۔ اللہ رب العزت کی ذات یا صفات کے اندر کسی کو شریک و ساجی قرار دینا شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، مشاہد۔ جس کے دل میں کسی دوسرے کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، حسد ہو، تو وہ انسان، اس انسان کے بھی جو ہے شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قاطع الطریق، ڈاکو۔ ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے ڈاکو۔ چور جب چوری کرتا ہے تو انسان کی غفلت اور لاپرواہی کے اندر کرتا ہے، لیکن ڈاکو یہ اسلحے کے زور پر جو ہے وہ اس کے مال اور اسباب کو لوٹتا ہے۔ تو شریعت نے چور کی جو سزا بتلائی ہے تو بتلایا ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن ڈاکو کی سزا یہ بتلائی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، یعنی سمت مخالف، اگر داہنا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو بایاں پیر بھی کاٹ دیا جائے۔ تو چور اور ڈاکو ان دونوں کی سزاؤں کو شریعت نے الگ الگ بیان کیا ہے۔ نمبر 4، شرابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک قطرہ بھی شراب کا پیا تو اللہ رب العزت 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر شراب پی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی خون اور پیپ پلائے گا۔ تو احادیث کریمہ کے اندر شرابی کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جب انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر وہ اس وقت ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو اس وقت ایمان جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی جب انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو ایمان جو ہے وہ صاحبان کی طرح معلق ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ گناہ جب انسان، یہ ایسے گناہ ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے، تو سوچئے کہ اگر اس حالت میں اگر انسان کو موت آ جائے تو وہ اللہ کے سامنے کس حال میں پیش ہوگا۔ تو 4تھا نمبر کیا ہے؟ شرابی۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قطع تعلق کرنے والا۔ ہمارے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے معاملات ہوتے ہیں، بھائی کے ماموں سے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے پڑوس میں اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلق رکھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سب سے پہل سلام کر لے گا، سلام میں پہل کرے گا، تو اس کے اندر سے غرور، گھمنڈ اور تکبر جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔
تو یہ 5ویں نمبر پہ ہے قطع تعلق کرنے والا. اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کا نافرمان. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و رسوا ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کس کے ناک خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما حق الوالدین، کہ والدین کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، کہ وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آؤ گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، ان کے آرام و راحت کا خیال رکھو گے تو تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے. لیکن اگر تم نے اس کے برخلاف کام کیا تو جہنم کے مستحق بن جاؤ گے. تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں کے اندر تو شامل نہیں. اگر ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہیں تو اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کریں، اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرما لے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.